بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ ہم نے اپنا 24واں روزہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ اختیار کیا الحمدللہ. اور آج جمعۃ الوداع ہے. رمضان المبارک تیزی سے گزر گیا. پہلا عشرہ آیا گزر گیا، دوسرا عشرہ تیزی کے ساتھ گزر گیا. اب تیسرا عشرہ بھی تقریباً آدھا گزر چکا ہے، نصف گزر چکا ہے، اور آج جمعۃ الوداع ہے. اس سال رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. نہ جانے اگلے سال ہم میں سے کس کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے، کس کا نام زندوں میں ہوتا ہے اور کس کا مردوں میں ہوتا ہے. نہ جانے کس کو اگلے سال یہ عظیم دن جمعۃ الوداع نصیب ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عظیم یوم کا صدقہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے. حضور فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ 7 لاکھ لوگوں کو، جب رمضان کا جمعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر گھڑی یہ سلسلہ جاری فرماتا ہے. بس اللہ تعالیٰ آج کے اس عظیم یوم پہ جمعۃ الوداع پہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ دنیا و آخرت میں حضور کا قرب عطا فرمائے. وقت کی قدر کیجیے. سب سے قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا وقت ہے، جس کی ہم قدر نہیں کرتے. امام غزالی رحمہ اللہ نے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس وقت الحمدللہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہیں. وقت کی قدر کیجیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حکایت نقل کی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک مقام سے گزر رہا تھا. السلام علیکم. ایک قبلہ صدر عدنان قادری صاحب مدد اللہ علیہ. ایک شخص تھا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک مقام سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہیروں کی ایک تھیلی پڑی ہے جس پہ کوئی چمکتا پتھر ہے، کانچ ہے یا کچھ ہے، کوئی چمکتا پتھر ہے. اس نے اس تھیلے کو اٹھایا اور اس سے کھیلتا کھیلتا اپنے گھر کی طرف چلا گیا. کھیلتا کیسے؟ یعنی ایک اس کانچ کو اٹھاتا اور یہاں پھینک دیتا، ایک کانچ کو اٹھاتا وہاں پھینک دیتا، ایک کانچ وہاں پھینک دیتا. جس طرح ہمارا ہوتا ہے، ادھر پھینکتے پھینکتے اپنا وقت گزارتا رہا اور گزر گیا. کھیلتا کھیلتا اس کو پھینکتا پھینکتا گھر پہنچا تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدھ اس کے پاس وہ کانچ بچ گیا، ایک چمکتا ہوا پتھر، وہ کانچ بچ گیا. تو اس کا ایک جوہر شناس جو ہیرے جواہرات کی پہچان رکھتا تھا، وہ دوست اس کا اس کے گھر آیا. وہ دیکھ کے اس کانچ کو حیران ہو گیا. کہا یہ تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ کیا تو مجھے یہ فروخت کرے گا؟ اس شخص نے ہنس کے پوچھا کہ اس کانچ کو خریدے گا تو؟ بھلا اس کانچ کی بھی کوئی قیمت ہے؟ اس نے کہا بے تو کیا بات کرتا ہے، یہ بیش قیمت ہیرا ہے، یہ اکیلا تو میں خرید بھی نہیں پاؤں گا، میں کوئی مالدار لوگوں کو ساتھ ملاؤں گا، ہم مل کے خریدیں گے اور پھر آگے اس کو فروخت کریں گے. اس نے کہا کتنی قیمت لگے گی اس کی؟ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ رو پڑا. جس نے قیمت بتائی تو سننے والا جس کا وہ ہیرا تھا وہ رو پڑا، زاروں قطار رونا شروع ہو گیا. امام غزالی کہتے ہیں کہ اس کے دوست نے پوچھا کہ کیا میں نے قیمت کم لگا دی جو تم رو پڑے؟ کہا نہیں، تم نے جتنی قیمت لگائی ہے اتنی رقم تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی بھی نہیں. کہا پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، مجھے اس کی پہچان نہیں تھی. میرے پاس تو جیسے کئی تھے، میں نے غفلت میں ضائع کر دیے. اگر مجھے اس کی قیمت کا پتہ ہوتا تو جب اس ایک کی مجھے اتنی قیمت مل رہی ہے تو میرے پاس تو پوری تھیلی سنبھال کے رکھتا
تو مجھے کتنی قیمت ملتی، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس اگر ایک ہیرے سے اتنی قیمت مل رہی ہے تو اب اس پوری تھیلی کی مجھے کتنی قیمت ملتی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے تو اپنی وہ ساری تھیلی ضائع کر ڈالی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو مرے گا نا، جب تو قبر میں جائے گا اور تجھے وہ بندگی کے روزوں میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے گزارا ہوگا، گویا کہ جو اعمال خیر میں گزارا ہوگا، کسی غریب کی مدد کرتے گزارا ہوگا، کسی کمزور کی مدد کرتے گزارا ہوگا، کسی ظالم کو ظلم سے روکتے گزارا ہوگا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے جو وقت انہیں گزارا ہوگا، جب تجھے اس وقت کی قیمت قبر میں دکھائی جائے گی نا، اور قیامت کے دن جب تجھے اس کا اجر دیا جائے گا، اس وقت تو روئے گا کہ ہائے افسوس، میرے پاس تو ایسے کئی زندگی کے لمحات تھے جن کو میں نے دنیا کی غفلتوں میں ضائع کر دیا۔ اگر میں وہ وقت بھی ان خیر کے کاموں میں گزارتا تو مجھے اس کا کتنا اجر ملتا۔ تو آج وقت ہے، آج اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے اور اپنے وقت کو اس انداز سے گزاریے کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کا باعث بنے۔ میں ایک محدث کی بات آپ کے آگے رکھ کے، تحقیق آپ کے آگے رکھ کے اپنی بات کو اختتام کروں گا۔ سنن ابو داؤد شریف ہم خطاب پڑھتے ہیں۔ صاحب ابو داؤد شریف فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ احادیث مجھ تک پہنچی، 5 لاکھ احادیث مجھے یاد۔ آپ فرماتے ہیں 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے 4800 کا انتخاب کیا، جس کو سنن ابو داؤد میں نقل کیا۔ ویسے تو حضور کا ہر فرمان قیمتی ہے، حضور کا ہر فرمان بے نظیر اور بے مثال ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں امت کی آسانی کے لیے میں نے انتخاب کیا تاکہ اتنی لاؤں کہ امت اس کو آرام سے، ایک تو اس کے آگے پہنچ بھی سکے، وہ کتاب ہر جگہ اس کا حجم اتنا ہو کہ پہنچ بھی سکے اور امت کے لیے آسانی ہو پڑھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 احادیث کا انتخاب کیا، کتنی میں سے؟ 5 لاکھ احادیث میں سے، جن کو میں نے سنن ابو داؤد میں جمع کیا، رقم کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے 4800 احادیث میں سے 4 حدیثیں ایسی دیکھی کہ اگر وہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں ان پر عمل کر لینا اور اپنا لے تو انسان کے دیندار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ 4 چیزیں کافی ہیں۔ ظاہر ہے فرائض پہ عمل کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ایمان کے بعد، رسالت پہ ایمان کے بعد، فرائض پہ عمل کے بعد، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان 4 احادیث پہ عمل کر لیا نا اپنی زندگی میں، اس کے دیندار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ 4 احادیث کیا ہیں؟ جو بقول حضرت امام ابو داؤد کے، صاحب ابو داؤد شریف کے، کہ یہ 4 جو ہے یہ انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے حدیث رقم کی، وہ حدیث کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، حدیث کی کتاب اب جامع صحیح میں حدیثیں رقم کی تو سب سے پہلے وہ حدیث رقم کی۔ وہی امام ابو داؤد کہتے ہیں سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو سب سے پہلے لکھا، اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس ہو تو ہمارا دل تو یہ کرتا ہے کہ ہم جو حدیث کی کتاب لکھیں سب سے پہلے اس حدیث کو رقم کریں، کیونکہ سارا دار و مدار ہی اس پہ ہے۔ کیا؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ۔ محدثین کہتے ہیں کہ نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ نیت ہی ہے جو بہت بڑے عمل کو بہت چھوٹا بنا دیتی ہے اور اکثر ضائع کر دیتی ہے، اور یہ نیت ہی ہے جو بہت چھوٹے عمل کو اکثر بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو نامہ اعمال میں جو عمل کیا ہی نہیں وہ نامہ اعمال میں مرتب کر دیتی ہے نیت، اور اس کے سبب انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ بڑے عمل کو نیت چھوٹا کیسے بنا دیتی ہے۔ مختصر وقت میں صرف اشارتاً سے بات کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے، سیاستہ میں موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگ، مسلم میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ایک عالم حاضر ہوگا، عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے زندگی تیرے دین کی تبلیغ میں گزار دی، تیرے دین کی تبلیغ کی، مجھے اجر عطا فرما۔ حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر دین نہیں بیان کیا،
تو نے دین اس لیے بیان کیا کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگوں میں تیری واہ واہ ہو جائے، اپنا معاملات کے لیے تو نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو نے دین بیان کیا، جس کے لیے تو نے وہ کیا تھا نا وہ اجر تجھے دنیا میں مل گیا، وہ تیری واہ واہ دنیا میں ہو گئی تھی گویا کہ آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ناظرین آپ خود اس چیز کو جانتے ہیں کہ شہید کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان دے ڈالے اس کے لیے قرآن میں کتنا اجر موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں اس کے لیے کتنا اجر بیان فرمایا۔ جس کا خون کا قطرہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شہید جو اپنی سب سے زیادہ متاع عزیز ہے، اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ میں نے اپنی جان تیرے دین کی خاطر قربان کر دی، مجھے اجر عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جان اس لیے نہیں دی کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگوں میں تیری واہ واہ ہو جائے۔ وہ بہادر لوگوں نے کہہ دیا، واہ واہ تیری دنیا میں ہو گئی تھی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں غنی مال صدقہ خیرات کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا یا اللہ کہ میں نے اپنا مال سارا تیری راہ میں صدقہ کیا، تو اپنے مال کا بیشتر حصہ میں نے تیری مخلوق میں تقسیم کر دیا، اللہ کریم مجھے اجر دے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے نہیں خرچا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو مال اس لیے خرچہ کرتا تھا کہ لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں۔ وہ لوگوں نے کہہ دیا جا آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ نیت چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی نیکیاں اعمال نامہ نیکیاں اللہ کریم کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایک جانب اس کو رکھ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں شخص کے نامہ اعمال میں فلاں 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 نیکی مرتب کر دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، ایک بندے نے عمل کیا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں فرما رہا، اور ایک بندے نے عمل کیا ہی نہیں اور تو اس کا عمل نامہ اعمال میں مرتب فرما رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے فرشتوں جس نے عمل کیا نا اس نے میری رضا کی خاطر نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا۔ یعنی گویا کہ اگر مسجد میں آیا تو اس لیے نہیں آیا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے آیا کہ لوگ نمازی کہیں۔ اگر حج پہ گیا تو اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ لوگ حاجی کہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں، اس نے عمل تو کیا لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، دکھاوا مقصود تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس کا عمل نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوا۔ اور یہ شخص جس کو میں نامہ اعمال میں مرتب کرنے کو کہہ رہا ہوں عمل، اس نے عمل تو نہیں کیا لیکن اس نے میری رضا کی خاطر وہ عمل کرنے کی پختہ نیت کی تھی، زندگی نے وفا نہیں کی یا موقع نہیں ملا، اس لیے میں اس کے نامہ اعمال میں یہ عمل مرتب فرما رہا ہوں۔ امام باقی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا اور اپنا نامہ اعمال دیکھے گا کہ اس میں حج کا ثواب مرتب ہے، کیا ہی نہیں، اور میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب مرتب ہے، میں تو کبھی حج پہ گیا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ غافل دل تو تڑپتا تھا نا کہ اگر اللہ کبھی مجھے موقع دے تو میں بھی حج کے لیے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ تو یہ زندگی نے وفا نہ کی، تو حج پہ نہیں جا سکا لیکن تو نے میری رضا کی خاطر نیت اتنی پختہ کی تھی کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں یہ عمل مرتب فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر نیت سے بھی حضور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی نیت اور بری نیت اکٹھی ایک عمل میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ پھر مثال دی کہ یا رسول اللہ کو کوئی جان دے رہا ہو تو ایک طرف یہ نیت ہو کہ بھئی میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں گا، اور دوسری میں جو ہے وہ لوگوں میں بہادر جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، دو نیتیں ایک اچھی اور بری نیت ایک عمل میں اکٹھی نہیں ہو جاتی۔ اللہ وہی عمل پسند فرماتا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کی خاطر کیا گیا، اور نیت میں بڑی طاقت ہے۔ اچھا ایک واقعہ میں اس پہ اور سنا دوں پھر جلدی سے اگلی 3 باتیں عرض کر دوں گا۔ اس پہ نیت کے عنوان پہ اگر آپ سننا چاہیں تو QTV ٹی وی پہ جو میرا ایمان الاسلام پروگرام ہے، نیت کے عنوان سے طویل گفتگو پہ پروگرام موجود ہے، وہ ضرور سنیے گا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، ایک عابد کا اور شیطان کا جھگڑا حضرت ایک بڑا دلچسپ واقعہ صوفیہ نے بیان فرمایا۔ کہا کہ ایک شخص تھا، اس نے سنا کہ ایک مقام پر ایک درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کی غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہ ہوا، اس نے کہا اللہ کے ہوتے لوگ درخت کو پوجیں،
آرا اٹھایا اور اس درخت کو کاٹنے چلا گیا. کہا میرے رب کے ہوتے لوگ درخت پوجیں, میں اس درخت کو جو ہے وہ کاٹ ڈالوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ وہ نکلا تو رستے میں اس کو ایک انسان کی شکل میں شیطان ملا. شیطان ایک انسان کے روپ میں آ گیا سامنے, اور اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک درخت ہے, لوگ اس کو پوجتے ہیں, میری غلط ایمانی کو برداشت نہیں ہو رہا کہ اللہ کے ہوتے لوگ درخت پوجیں, میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. اس نے, شیطان جو انسان کی شکل میں آیا تھا, اس نے کہا نہ جا, تیری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, لوگوں کی اس درخت کے ساتھ محبتیں عقیدتیں وابستہ ہیں, تجھے کیا ملے گا وہ درخت کاٹ کے, تو گھر میں جا کے اللہ اللہ کر, وہ چھوڑ, وہاں تیری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کہا نہیں, جان جاتی ہے تو چلی جائے, رب کے ہوتے لوگ درخت پوجیں, میں اس درخت کو کاٹ دوں گا. وہ آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. تو وہ جو انسان تھا اس نے شیطان کو گرا دیا. شیطان کو جب اس نے گرا دیا تو شیطان نے کہا, جو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا, کہ معذرت, میرے خیال سے آواز کا مطلب کتنی دیر سے ہوا ہوا تھا. تو وہ دینار, اس شیطان, یہ ساری بات گئی تھی. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا کہ تو گھر چلا جا اور روزانہ تیرے سرہانے کے نیچے سے دینار نکل آیا کریں گے, اور درخت کو نہ کاٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, یہ سودا تو ٹھیک. وہ گھر چلا گیا اور واقعتاً یہ ہونا شروع ہو گیا کہ روزانہ تکیے کے نیچے سے دینار نکلنا شروع ہو گیا. ایک دن دینار نکلنا بند ہو گئے. اسے پھر وہ درخت یاد آ گیا. اس نے کہا وہ درخت تھا ایک, لوگ اس کی پوجا کرتے تھے, اللہ کے ہوتے لوگ درخت پوجیں. آرا اٹھایا اور درخت کاٹنے نکل پڑا. رستے میں پھر شیطان مل گیا ایک انسان کی شکل میں. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں. کہا نہ جا. اس نے کہا میں جاؤں گا. شیطان اور اس بندے کا جھگڑا ہوا, شیطان نے اس کو گرا دیا. اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے میرا تیرا جھگڑا ہوا تھا, میں نے تجھے آسانی سے گرا دیا, اور آج تو نے ایک بار میں مجھے گرا دیا. اے شخص, کچھ دنوں میں تیرے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ شیطان بولا کہ میں انسان نہیں, میں شیطان ہوں. بات یہ ہے کہ اس دن تیرے میں جو طاقت تھی نا, وہ تیری خلوص نیت کی تھی. اس دن تو خالصتاً اللہ کی محبت میں درخت کاٹنے جا رہا تھا, تو تیرے میں اتنی طاقت تھی کہ تو نے ایک بار میں مجھے گرا دیا. اور آج تیری نیت اللہ کی رضا نہیں تھی, آج تیری نیت وہ دینار تھی, آج نیت میں مال کی حوث بھی شامل تھی, اس لیے میں نے تجھے گرا دیا. سچی نیت میں اتنی طاقت ہے, اپنی نیتوں کو صاف رکھو, جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کی خاطر کرو. اچھا, اس میں ایک صوفیاء نے ہر چیز کا علاج بھی بتایا ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص گیا, کہا کہ حضور, اب کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے, کوئی بھی عمل خیر کرتا ہے, تو دل میں تو آ جاتا ہے نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ریاکاری کا ایک تصور تو آ ہی جاتا ہے. بتائیے کہ اگر انسان ریاکاری سے واقعتاً پاک ہونا چاہے تو کیا کرے؟ سفیان اس اللہ والے نے جواب دیا. اس نے کہا اگر واقعتاً اپنے اعمال کو ایسا بنانا چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, اور ریاکاری کا تصور بھی دل سے نکل جائے, تو اپنی نیکیوں کو لوگوں سے ایسے چھپانا شروع کر دو جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے. یہ بہت بڑی بات ہے جو حضور نے فرمایا نا, خفیہ صدقہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یعنی اپنی نیکیوں کو لوگوں سے ایسے چھپاؤ جیسے لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں, اس لیے کہ تمہاری نیکی میں کسی صورت ریاکاری کا تصور نہ آئے. جو تم عمل خیر کرو وہ اللہ اور تمہارے درمیان ہو, ریاکاری کا تصور نہ آئے. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس نے شرک کیا. ریا شرک اصغر ہے. جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کی خاطر, خیر روزہ ایک خفیہ عمل ہے. جس نے حج کیا لوگوں کو دکھانے کی خاطر, اس نے شرک کیا. جس نے اللہ کی عبادت کی اس لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, اس نے شرک کیا. کیونکہ نماز اللہ کے لیے ہے, حج اللہ کے لیے ہے, یہ عبادات اللہ کے لیے ہیں. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, یہ اس نے شرک اصغر کیا ہے. صوفیان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی عمل کرو نا اور نیت یہ ہو کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے, تو پھر اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا. اور اگر کوئی عمل کرو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, تو لوگوں سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا, نیت کو پختہ کریں. حضرت امام صاحب ابو داؤد شریف فرماتے ہیں کہ وہ 4 احادیث جو انسان کے دیندار ہونے کے لیے معاشرتی زندگی میں اگر ان پر عمل کر لے کافی ہے. پہلی حدیث کہی انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے. دوسری چیز امام ابو داؤد فرماتے ہیں
جو حدیث 4 حدیثیں جو ان کے نزدیک دیندار ہونے کے لیے کافی ہیں، اس میں سے دوسری چیز وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا یہ حسن ہے، مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرتا ہے. اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرتا ہے. اگر رمضان میں خیرات کرتا ہے، خود فریش کھانا کھانا پسند کرتا ہے، تو اللہ کی راہ میں پرسوں کا بچا ہوا کھانا دینا پسند نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں بھی اچھا دینا پسند کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. پھر تیسری حدیث وہ کہتے ہیں جو انسان کے دیندار ہونے کے لیے 4 میں سے وہ کہتے ہیں کافی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا یہ حسن ہے کہ مسلمان بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. افعال میں، کردار میں، زندگی میں انسان بے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے، اللہ کی رضا کی خاطر وقت گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں وقت گزارے، اللہ کے ذکر میں وقت گزارے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجتا وقت گزارے، دکھی اور مسکین لوگوں کی مدد کرتے ہوئے وقت گزارے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، بے مقصد باتوں میں چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے آگے پیچھے کی باتوں میں وقت ضائع کر کے گویا کہ اپنی زندگی ضائع نہ کر دے. چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام سب واضح کر دیا گیا ہے. اب امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اب انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ حلال اور حرام دیکھے، اس کا علم جانے اور پھر اس پر عمل کرے. آج ہمارے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بھائی دونوں کی زندگی گزار رہے ہوں، کوئی انسان کہے کہ بھائی اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، کیوں نہیں آتے؟ ہاں بھائی دعا کرو اللہ ہدایت دے دے. جب اللہ ہدایت دے گا نا تو ہم گناہ چھوڑ دیں گے. اور بھائی اللہ تو رسول اللہ کو بھیج کے ہدایت مکمل بھیج چکا ہے. اب آپ ہدایت کس کو کہتے ہیں کہ فجر کے وقت آپ کے گھر میں فرشتہ آئے اور آپ کو اٹھائے کہ چودھری صاحب اٹھ کے فجر پڑھ لیں، اللہ نے ہدایت دینے بھیجا ہے؟ اللہ ہدایت دے چکا ہے. ہاں اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہدایت کو اپنانے کی توفیق فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہانہ کافی نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ ہدایت دے چکا ہے. اب اس کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قادری صاحب دعائیہ جملے ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قبلہ صاحب نے 4 احادیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی زبان میں پورا دین الحمدللہ مختصر وقت میں بیان فرما دیا، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مبارک دن اور یہ مبارک ساعت ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سند و مغفرت کا سبب بنے. وما علینا الا البلاغ.